بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر 176 اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور پیج ہے 423۔ اور ناظرین، ہم آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہے ہیں غزوہ خندق کا، یعنی جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور بیٹل آف احزاب یعنی بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ہے سیرت النبی کی کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ راہ ہجرت میں بھی ہم قدم، مزار پاک میں بھی ساتھ، نبی سے پیار کا رشتہ نبھایا تم نے اے صدیق، انہیں دے گا خدا خود ہی صلہ ان کے تصدق کا، خدا کی راہ میں سب کچھ لگایا تم نے اے صدیق۔ ناظرین، بقیہ حصہ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں، اسی سردی والی اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی، چنانچہ رسول اللہ نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا۔ الغرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ ناظرین، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دی، چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تاہم ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینہ میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کی بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، الآن تغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 176 اور اس کی تیسری قسط تھی جو کمپلیٹ ہوئی، اور انشاءاللہ 177 اور چوتھی قسط میں نقشہ جنگ خندق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ وی لاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبی کا محسن صدیق اکبر خلیفہ اول، نبی کا محسن صدیق اکبر خلیفہ اکبر،
نبی کا موسم صدیق اکبر خلیفہ اول صدیق اکبر صداقتوں کا عظیم پیکر ہے قلب ایمان ہے قلب امت صدیق اکبر ہے جہاں سے پیار نبی ہو داماد جسے بشر کا بشر وہ کتنا عظیم تر ہے.